ایک روشنی کی ایک چنگاری ایک روشنی مجھے دکھائی دے رہی ہے. کشمیری ویسا نہیں ہے. کشمیری سمجھدار ہے. کشمیری یوتھ سمجھدار ہے. کشمیری نوجوان سمجھدار ہیں. ان کو آگے چلنا ہے. جو ہو گیا سو ہو گیا اور آگے بڑھنا ہے. ڈر گولی سے بھی خطرناک ہوتا ہے. ڈر کے سبوں کے لیے ڈر کا ماحول ہو گیا. انہوں نے ڈر کو ایک طرف پھینک دیا اور باہر نکل کے انہوں نے کہا کہ آخر کب تک یہ خون خرابہ, کب تک یہ قتل و غارت, کسی کا کیا ملنے والا ہے. کون سا دیش مار داڑ کاٹ یہ اس طرح کی قتل غارت سے آگے چلے گا. ہم جتنے بھی لوگ یہاں بیٹھے ہیں, ہم نے یہ پریس کانفرنس اس لیے بلائی ہے کہ کچھ ہی ہفتوں سے پہلے یہاں جو کلنگس ہوئی, انوسنٹ کلنگس, اور خاص کر وہاں بٹمالو میں ایک ہو گیا, چل رہا تھا وہ راستے میں چل رہا تھا, پیچھے سے اس کو دبوچ دیا, اور آگے چل کے وہاں بٹمالو میں, چھتا بل میں, پھر یہاں ڈرگس تھے بہت بڑے, یہاں ان کے اندر جا کے دکان میں جا کے جب یہاں بیٹھے تھے وہ اپنی دکان میں, ان کو ختم کر لیا. اس کے بعد بھی تب بھی لوگ چپ چاپ, اتنا ثانیہ نہیں ہوا, اور اس کے امیجیٹلی بعد اسکول کے اندر جا کے چن کے نکال کے ان استادوں کو جو دکھاتے ہیں, جو ہمیں سکھاتے ہیں, ہمارے بچوں کو پڑھاتے ہیں, ان کو بھی نہیں بخشا گیا اور انہیں وہیں پہ ختم کر لیا. اور یہ سارا ثانیہ دیکھ کے مجھے تو بہت ہی دکھ ہوا. میری بات نہیں ہے, بلکہ مجھے لگتا ہے جتنے بھی لوگ ہیں, جتنے بھی کشمیر کے لوگ ہیں, چاہے بزرگ ہیں چاہے نوجوان ہیں, کوئی بھی ہو, تو یہ سمجھ لیجئے دکھ سے پریشان ہو گئے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ڈر کا ماحول چلا گیا, اور جنہوں نے یہ کام کیا ان کو تو درد ہی پھیلانا تھا. اور میں آپ کو یہ بتا دوں گی, ڈر گولی سے بھی خطرناک ہوتا ہے. ڈر کے سبوں کے لیے ڈر کا ماحول ہو گیا. اور اتنا کچھ ہونے کے بعد ایک خوبصورت یہ کرن سامنے آ گئی. نوجوان باہر آ گئے, چھوٹے بچے, لڑکیاں, لڑکے باہر آ گئے, اپنے ہاتھوں میں وہ موم بتیاں لے کے. انہوں نے اس بات کے لیے بہت بہت کلا کما کیا, اور انہوں نے کہا کہ تنبیہ کیا. انہوں نے یہ کہا کہ اب کب تک یہ سارا کچھ ہم سہتے جائیں گے. دل بھر گیا. اور میں نے کہا کہ یہ بچے ہمارے جو آج کی پود ہے, اور جو یہی ہمارا معمار ہے, ہمارے دیش کا, ہمارے قوم کا آگے چلنے والے, یہی نوجوان آگے چلنے والے, جب یہ نکل کے آ گئے, انہوں نے ڈر کو ایک طرف پھینک دیا اور باہر نکل کے انہوں نے کہا کہ آخر کب تک یہ خون خرابہ, کب تک یہ قتل و غارت, کب تک ہمیں جینے کا موقع نہیں دیں گے. دس از ہاربل. اور مجھے لگا کہ یہ تو بہت زیادہ ہو گیا. ہم بھی آخر کب تک, کتنے سالوں سے یہ چلتا رہے گا, اور کہاں تک ہم بند کریں گے اس کو. اسے کسی کا کیا ملنے والا ہے. کون سا دیش مار داڑ کاٹ یہ اس طرح کی قتل غارت سے آگے چلے گا. کون آگے چل سکتا ہے, کون پروگریس کر سکتا ہے اس طرح. اور اس طرح کے ماحول میں جینا بھی دشوار ہو جاتا ہے, جینا بھی مشکل ہو جاتا ہے. مگر مجھے ایک روشنی کی ایک چنگاری ایک روشنی مجھے دکھائی دے رہی ہے. کشمیری ویسا نہیں ہے. کشمیری سمجھدار ہے. کشمیری یوتھ سمجھدار ہے. کشمیری نوجوان سمجھدار ہیں. ان کو آگے چلنا ہے. جو ہو گیا سو ہو گیا اور آگے بڑھنا ہے. وہ بھی چاہتے ہیں, وہ بھی اسپائر کرتے ہیں کہ ہم بھی آگے چلیں, باقیوں کے ساتھ ہمارا بھی کمپٹیشن ہو. اور اگر میں ان جوانوں کو بھی کہتی ہوں, ان کے بھی تو جو
इस तरह का काम कर लेते हैं, छोटे से पैसों के लिए और ब्राविडो करने के लिए। ये कैसी सोच है, ये कैसा माहौल है। इसलिए अब मैं बाहर आई हूँ अपने साथियों को लेके, क्योंकि इस सब का रूट कॉज यहाँ की रिश्वत सतानी है। कुछ चंद छोटे एक मुट्ठी लोग हैं जो चाहते नहीं हैं यहाँ अमन हो, यहाँ प्रॉस्पेरिटी हो, यहाँ प्रोग्रेस हो, यहाँ आगे जाएं लोग। उनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हैं और वही ये कुछ करते हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी में हो या ब्यूरोक्रेसी से बाहर हो। क्या चलते चलते कोई अदना सा छोटा सा पुलिस वाला चलता है, उसके पीछे टक, कोई इनोसेंट चलता है उसके पीछे गोली, कोई